سمندر ایک ایسی جگہ ہے جو جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خوفناک بھی۔ ہم نے چاند پر قدم رکھ دیا، مریخ کی تصویریں کھینچ لی، مگر زمین کے نیچے چھپا سمندر آج بھی ہمیں نہیں جاننے دیتا کہ وہاں کیا ہے۔ سمندر کے نیچے صرف پانی ہی نہیں، کوئی اور بھی ہے، کوئی وہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے چھپ کر انتظار میں۔ جہاز نیچے بھیجے گئے مگر کچھ واپس نہیں آئے، یا جو واپس آئے وہ انسانوں جیسے نہیں تھے۔ کچھ غوطہ خور کہتے ہیں نیچے وقت تھم جاتا ہے، سانس چلتی ہے مگر دماغ رک جاتا ہے، اور پھر کچھ سنائی دیتا ہے۔ بعض علاقوں میں سمندر کی گہرائی میں روشنی جلتی ہے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر بجلی کے۔ بعض سونار سسٹمز نے ایسی آوازیں ریکارڈ کی ہیں جو کسی جاندار کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آوازیں پوری زمین کو ہلا دیتی ہیں۔ ایک غوطہ خور نے بتایا کہ پانی کے اندر ایک دروازہ ہے، لیکن وہ دروازہ لکڑی یا لوہے کا نہیں، زندہ لگتا ہے، جیسے سانس لے رہا ہو۔ وہ زندہ جھیلیں جن میں پانی نہیں بلکہ کوئی سانس لیتا ہے، کوئی جو جاگ رہا ہے۔ جب ہم نیچے گئے تو ہمارے آلات بند ہو گئے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر سب کچھ روک دیا ہو۔ ہر تہہ کے ساتھ راز گہرے ہوتے جاتے ہیں، آوازیں بدلتی ہیں، اور آخر میں صرف سناٹا بچتا ہے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ سال تھا 2016 کا۔ نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کے ماہرین نے بحر الکاہل کے گہرے ترین حصے ماریانا ٹرینچ کی گہرائی میں ایک ساؤنڈ ریکارڈ کیا۔ یہ آواز کسی وہیل، شارک یا سب میرین کی نہیں تھی۔ یہ ایسی تھی جیسے کسی بڑے دروازے کے کھلنے کی صدا ہو، اور پھر مکمل خاموشی۔ کیا یہ زمین کے نیچے کسی مخلوق کی حرکت ہے، یا کوئی گہرا راز جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ سوال ساری دنیا کے سائنسدانوں کے ذہنوں میں گونجنے لگا۔ 1960 میں ڈان واش اور جیکس پیکارڈ نے ایک آبدوز کے ذریعے زمین کے سب سے گہرے مقام ماریانا ٹرینچ میں جانے کی کوشش کی۔ تقریباً 11 کلومیٹر گہرائی تک جانے کے بعد اچانک آبدوز کا شیشہ زور سے ہلنے لگا۔ جیکس نے لاگ بک میں لکھا، کسی چیز نے آبدوز کو چھوا، جیسے کوئی بہت بڑی مخلوق ہمیں دیکھ رہی ہو۔ جب وہ واپس آئے ان کا رنگ زرد تھا، زبانوں پر تالے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ہم نے جو دیکھا وہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی۔ جب ہم سمندر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں تو وہاں کی دنیا بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی، اور درجہ حرارت 0 کے قریب ہوتا ہے۔ اسی تاریکی اور خاموشی میں کچھ ایسی مخلوقات رہتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ جانور نہ صرف عجیب شکلوں کے ہوتے ہیں بلکہ ان کے جسمانی ساخت اور حرکات بھی زمین پر پائے جانے والے جانداروں سے بالکل الگ ہوتی ہیں۔ کچھ کے جسم شفاف ہوتے ہیں اور کچھ خود روشنی پیدا کرتے ہیں، جسے بائیو لومینسنس کہا جاتا ہے، اور بعض تو ایسے خوفناک نظر آتے ہیں کہ گویا کسی ڈراؤنی فلم سے نکلے ہوں۔ گہرے سمندر کے ان جانوروں میں اینگولر فش، پنک ہینڈ فش، گلپرلیل اور ویمپائر اسکوائڈ جیسے نام شامل ہیں، جو اپنے شکار کو دھوکے، خاموشی اور غیر مرئی حرکات سے قابو میں لاتے ہیں۔ گلوب فش ایک ایسا مچھلی نما جانور ہے جو دباؤ کی شدت میں خود کو بے شکل کر لیتا ہے۔ جوائنٹ اسکوائڈ 40 فٹ طویل ایک دو ہیکل مخلوق ہے جو سمندر کی تاریخ میں چھپی رہتی ہے۔ اینجل شارک زمین سے ملی شارک کی ایسی قسم ہے جس کا چہرہ انسان نما ہے۔ ان میں سے اکثر جانور آج بھی سائنس کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی، خوراک اور تولید کے بارے میں مکمل معلومات دستیاب نہیں۔ سن 2009 میں گوگل ارتھ پر ایک عجیب سی تصویر نے دنیا بھر کے ماہرین کو حیران کر دیا۔ بحر اوقیانوس میں سمندر کی گہرائی میں ایک نیٹ ورک نظر آیا جو کسی قدیم شہر کی ترتیب جیسا تھا۔ کیا یہ افسانوی اٹلانٹس ہے؟ کچھ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تہذیب تھی جو ہزاروں سال پہلے پانی میں ڈوب گئی۔ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آج بھی انسان کے پاس نہیں۔ ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہونے کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ سمندر کے نیچے خزانے بھی چھپے ہیں، لیکن کچھ ایسے خزانے بھی ہیں جن کے بارے میں صرف افسانے ہیں۔ فلپائن کے ساحل کے پاس یماشیتا کا خزانہ، بحر عرب میں پرتگیزی قزاقوں کا سونا، برمودا ٹرائینگل میں غائب ہونے والے جہاز اور ان کا مال۔ ہر غوطہ خور جو ان کی تلاش میں گیا واپس نہیں آیا۔ کچھ کی آبدوزیں غائب ہو گئیں اور کچھ کے سسٹمز نے کام کرنا بند کر دیا۔
یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں ہوائی جہاز غائب ہو جاتے ہیں، سمندری جہازوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا، کمپاس ناکام ہو جاتے ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہاں پانی میں ایک عجیب قسم کی مقناطیسی طاقت ہے جو وقت اور جگہ کو مڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں نیچے کسی غیر ارضی مخلوق کا بیس ہے۔ انسان یہ سمجھتا رہا کہ سورج کے بغیر کوئی زندگی ممکن نہیں، لیکن گہرے سمندر میں ایسی مخلوق موجود ہے جو خود روشنی پیدا کرتی ہے۔ کچھ پودے ایسے ہیں جو گرم پانی سے توانائی لیتے ہیں، نہ کہ سورج سے۔ یہ زمین کے ایسے کونے میں ہے جہاں زندگی اپنی نئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کئی غوطہ خوروں نے ایسی مخلوق دیکھنے کا دعویٰ کیا جو آج تک سائنس نے رجسٹر نہیں کی، جیسے 100 فٹ لمبی سانپ نما چیز، مچھلی کی شکل میں پر رکھنے والی مخلوق، ایسے شور جن کا کوئی مؤخذ نہیں۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ شاید وہ مخلوق ہیں جنہیں ہم جن یا شیطانی مخلوق کہتے ہیں۔ ناسا کا ایک مشن ہے جسے ڈیپ سب میرین سروے کہا جاتا ہے، سمندر کی تہہ تک جانے کے لیے بھیجا گیا۔ مشن کا رابطہ 3 دن بعد منقطع ہو گیا۔ 7 ماہ بعد اس کے کچھ پرزے ایک نامعلوم جزیرے کے ساحل پر بہہ کر آئے، لیکن اندر سے تمام چیزیں غائب تھیں۔ آیا وہ انسان غائب ہو گئے یا انہیں کوئی لے گیا؟ آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے، کیا واقعی گہرے سمندر میں ایسی مخلوقات، شہر اور راز چھپے ہوئے ہیں جن تک انسانی عقل نہیں پہنچ سکی، یا یہ سب سائنسی خلا ہے جسے ہم خوف سے بھر دیتے ہیں؟ لیکن ایک بات تو طے ہے، سمندر صرف پانی ہی نہیں، یہ ماضی، حال اور مستقبل کا وہ راز ہے جو ابھی تک بے نقاب نہیں ہو سکا۔